السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پریپ ششم کے لیے بعض ضروری اصطلاحات کا عنوان چل رہا تھا۔ اس عنوان کے تحت ہم نے حرکت اور متحرک، سکون اور ساکن اور حروف مدہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس سے متعلق آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ نے سارا کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی کتاب کے اندر جو کام آپ نے لکھنا تھا اس کو نمونے کے طور پر دیکھیں، پھر ہم اپنا اگلا عنوان شروع کریں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 43 پر یہ غلط صحیح کی نشاندہی کرنی تھی، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو کروایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کچھ سوالات جوابات تھے۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 یہ آپ نے لکھنے تھے اس صفحے پر۔ اگلے صفحے پر سوال نمبر 2 کا بقیہ حصہ اور سوال نمبر 3 یہ آپ نے ہوم ورک کرنا تھا۔ اب ہم آج کا عنوان شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان یہی بعض ضروری اصطلاحات چل رہی ہیں، اور اس میں ہم پڑھیں گے الف اور حمزہ میں فرق۔ الف اور حمزہ میں فرق۔ حمزہ اور الف یہ دونوں کی علامات بھی دکھائی گئی ہیں۔ حمزہ اور الف میں فرق یہ ہے کہ حمزہ کے اوپر زبر پیش اور اس کے نیچے زیر بھی آ سکتا ہے، یعنی حرکات 3 حرکتیں ہیں، ان میں سے کوئی حرکت بھی آ سکتی ہے۔ اور حمزہ کے اوپر سکون بھی آ سکتا ہے، یعنی جزم بھی حمزہ کے اوپر آ سکتی ہے، لیکن جب حمزہ پر سکون ہوگا تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، جبکہ الف پر کبھی کوئی حرکت نہیں آتی، بلکہ الف ہمیشہ ساکن رہتا ہے اور بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 2 فرق بتائے گئے ہیں الف اور حمزہ میں۔ حروف لین، حروف لین 2 ہیں۔ عزیز طلباء، حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، شاباش۔ واو اور یا، لیکن یہ اس وقت جب واو اور یا سے پہلے زبر ہو۔ یہ لین اس وقت کہلائیں گے جب واو اور یا سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن، جیسے خوفن میں واو اور کیفہ میں یا حروف لین ہیں۔ تو حروف لین کتنے ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے اور ان کی مثال، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ حروف مہملہ اور حروف معجمہ۔ عربی زبان میں بغیر نقطے والے حروف کو حروف مہملہ غیر منقوط یعنی نقطوں کے بغیر کہا جاتا ہے، جیسے ح، دال، سین، صاد، یہ حروف مہملہ ہیں وغیرہ، جبکہ نقطے والے حروف کو حروف معجمہ منقوط یعنی نقطوں والے کہتے ہیں، جیسے با، تا، جیم، ذال، شین، ضاد وغیرہ۔ تو یہ حروف مہملہ اور معجمہ کی تعریف بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو آج عزیز طلباء ہم نے ایک تو الف اور حمزہ میں فرق پڑھا ہے، پھر حروف لین ہم نے پڑھے ہیں، اور حروف مہملہ اور معجمہ پڑھا ہے۔ ابھی ہم اپنا ہوم ورک دیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو آپ نے جو غلط صحیح کی نشاندہی کی ہے، اس میں 3 نمبر پر الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں، اس کی نشاندہی کرنی ہے کہ یہ جملہ درست ہے یا غلط۔ الف اور حمزہ میں کوئی فرق نہیں۔ تو عزیز طلباء، ابھی آپ الف اور حمزہ میں
دو فرق پڑ چکے ہیں، لہٰذا یہ ہمارا جملہ جو ہے یہ غلط ہوگا۔ اس کے بعد 6 نمبر، الٹا پیش بھی دراصل واو مدہ ہی ہوتا ہے۔ 6 نمبر تو ہو چکا۔ 5 نمبر، عربی زبان میں بغیر نقطے والے حروف کو حروف معجمہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں بغیر نقطے والے حروف کو حروف معجمہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ درست ہے یا غلط؟ یہ غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر نقطے والے حروف کو عربی زبان میں حروف معجمہ نہیں بلکہ مہملہ کہتے ہیں۔ اب اگلے صفحے پر ہم نے سوالات جوابات کرنے ہیں۔ عزیز طلباء سوال نمبر 4 ہے، الف اور حمزہ کے درمیان کم از کم 2 فرق بیان کیجیے۔ تو 2 فرق یہاں آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ فرق کون کون سے ہیں؟ تو عزیز طلباء اس سوال کا جواب یہ ہے، 2 فرق ہیں۔ حمزہ پر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں جبکہ الف پر کوئی حرکت نہیں آ سکتی، یہ ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق، حمزہ پر سکون ہو تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں جبکہ الف کو بغیر جھٹکے کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس سوال کے جواب میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 کا جواب آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، حروف لین کون کون سے ہیں؟ ہر ایک کی مثال دیجیے۔ یہ آپ پچھلے صفحے پہ پڑھ چکے ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ آپ اس کا جواب لکھیں گے، حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، لیکن یہ اس وقت جب واو اور یا سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن اور کیفا۔ تو یہ اس کا جواب ہوگا یہاں سے یہاں تک۔ اور اگلا سوال ہے، حروف مہملہ اور معجمہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مہملہ اور معجمہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب بھی پچھلے صفحے پر موجود ہے۔ بغیر نقطے والے حروف کو حروف مہملہ کہا جاتا ہے۔ بغیر نقطے والے حروف کو حروف مہملہ کہا جاتا ہے اور نقطے والے حروف کو حروف معجمہ کہتے ہیں۔ نقطے والے حروف کو حروف معجمہ کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا عنوان مکمل ہوا۔ عزیز طلباء آپ نے اس کو صاف ستھرا اچھے انداز میں لکھنا بھی ہے اور ان تمام ضروری اصطلاحات کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ کو ان تمام باتوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء جب بھی آپ تلاوت کریں، کسی کو منزل سنائیں، کسی کی منزل سنیں، تو کوشش یہی ہو کہ اصول و ضوابط کے مطابق پڑھیں۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔